اچھا حذیفہ رحمان صاحب، ذرا پہلے تو یہی وضاحت کر دیں کہ یہ عوام کہاں ٹیکس نہیں دے رہے ہیں؟ یہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ماچس کی ڈبی سے لے کے صابن کی ٹکیا تک پہ ٹیکس دے رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے، پیٹرول پر اتنا زیادہ ٹیکس ہے۔ پھر اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو سیلڈ کلاس میں جو سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، سیلڈ کلاس، آپ پیٹرول پر ان سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں۔ پھر وہ کلاس جو مستثنا ہے پیٹرولیم جو ٹیکسز سے، یعنی 50,000 روپے مثال کے طور پہ وہ کماتے ہیں، سلیب میں نہیں آتے، آپ ان سے بھی 117 روپے ایکسٹرا ٹیکس لے رہے ہیں پیٹرول کے اوپر۔ تو یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت تو کر دیجئے۔ اسد اللہ صاحب، ایک تو آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس کی وضاحت کا موقع دیا ہے۔ ایک تو میرا جو سٹیٹمنٹ چل رہا ہے یہ بالکل پروفیشنل ڈس آنیسٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اولین مثال ہے، کیونکہ آپ کے پروگرام کے ایک ریسرچر ہیں، میں نے ٹویٹر پہ فالو کرتا ہوں، انہوں نے بھی میرا 10 سیکنڈ کا کلپ ٹویٹ کیا، تو میں نے اس کے نیچے جا کر انہیں بھی 3 منٹ کا اپنا پورا کلپ بھیجا کہ الٹا میں نے جو بات کی تھی مونا عالم صاحبہ اور ان کی ٹیم نے اس پورے کلپ میں سے 10 سیکنڈ کا یا آخری لائن، یا آخری ہے بالکل کلپ کا اینڈ ہے، یہ نکال کے وائرل کر دیا۔ حالانکہ میں نے پورے کلپ میں جو بات کی 3 منٹ 27 سیکنڈ کا کلپ موجود ہے، میں نے اس میں کہا کہ ایک تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، میں اس کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں اس کا دفاع کروں گا، میں جو مرضی مجبوری بتا دوں، غریب آدمی یہ سمجھے گا کہ میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، میرے زخموں کے اوپر مرہم نہیں رکھ رہے۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں چونکہ عوامی شخص ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ قیمتیں 250 سے جب 414-15 پہ پہنچی ہیں تو پبلک اینگر اتنا پیک پر ہے کہ پبلک آپ کی کوئی جسٹیفیکیشن سننے پہ تیار نہیں ہوتی۔ یہ میرا ایک کلپ ہے۔ اس کے بعد جھگڑا صاحب نے ہمارے اوپر اتنے الزامات لگائے، انہوں نے مجھ سے پھر سوال پوچھا، پھر میں نے بتایا، میں نے کہا دراصل 2 دلیلیں موجود ہیں جو پیٹرولیم منسٹری اور فائنانس منسٹری دیتی ہے۔ پہلا تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ 256 سے 414 کا جو سفر ہے، اس میں صرف لیوی موجود نہیں ہے، اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ کی میں قیمتوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بھی شامل ہے، لیکن یہ جو آخری لیوی لگی ہے، اس لیوی کی وجہ سے وہ 200 یا 214 روپے کا جو فرق ہے وہ سارا یوں فیل ہو رہا ہے کہ حکومت نے شاید سارا ہی لیوی میں ڈال دیا۔ تو میں نے کہا بیسیکلی ہم ایک IMF پروگرام میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ہم اسے نہ آگے ہو سکتے نہ پیچھے ہو سکتے۔ بانی تحریک انصاف نے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی، جو بھی وجہ تھی، IMF ناراض ہو کر چلا گیا۔ اب IMF ہمارے اوپر انگوٹھا رکھ کر بیٹھا ہوئے ہیں گردن کے اوپر کہ بھئی آپ ہمیں پوری ٹیکس کلیکشن کر کر ہمارا لون واپس کریں۔ تو میں نے کہا جو سیلریڈ کلاس ہے، میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا مونا آپ، میں یا اسد اللہ صاحب کے میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ہماری تنخواہوں میں سے تو جو تنخواہ لے رہے ہیں اینڈ کے اوپر جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ ٹیکس کٹنے کے بعد ہمیں تنخواہ ملتی ہے۔ میں نے کہا لیکن بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو ٹیکس مینجمنٹ کے نام پر ٹیکس ایویژن کرتا ہے۔ FBR کہتے ہیں کہ تم ٹیکس چوری کر رہے ہو، ٹیکس ایویژن کر رہے ہو، لیکن وہ بندہ کہتے ہیں نہیں میں ٹیکس مینجمنٹ کر رہا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ اب سرکار نے وہ پیسہ IMF کو واپس کرنا ہے، تو یہ IMF کے دباؤ کے اوپر لیوی کے ذریعے اب ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ پورا کیا جائے گا۔ اور اس میں بھی میں اپولوجیٹک ہوں، یعنی میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ غریب ٹیکس نہیں دے رہا، ہم بدماشی سے لیوی کے ذریعے کلیکٹ کر لیں گے۔ ہمیں بے حس یا جابر حکمران بنا کر پیش کرنا فار گاڈ سے یار نہیں، لیکن حذیفہ صاحب اب چلیں، آپ نے پوری آپ نے پوری وضاحت کی، آپ نے بتایا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، دونوں کلپ اچھا ڈیورنگ دا پروگرام نہیں ٹھیک ہے، آپ کی وضاحت کو اسی لیے میں نے حذیفہ صاحب ان انٹرپٹڈ میں نے اسی لیے بات کو سنا نا، کیونکہ تاکہ وضاحت ہو جائے، آپ نے بالکل اپنی بات کو ایکسپلین کیا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ چلیے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری تو ہے کہ اگر ٹیکس کلیکشن پوری نہیں ہو پائے گی، 13.9 ٹریلین کا ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوگا تو پیٹرول سے لے رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر ایک آدمی جو سیلڈ کلاس ہے وہ تو پورا ٹیکس لے رہا ہے، اس سے آپ کا شکوہ نہیں ہے نا، اس آدمی سے آپ 117 روپے کیوں لے رہے ہیں؟ پھر وہ جسٹیفیکیشن اس کے اوپر تو لاگو ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ بندہ جو ٹیکس سلیب میں نہیں آتا اس کے اوپر بھی یہ لاگو نہیں ہوتی، اس سے آپ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ تو پھر آپ اس سے لینا جو ٹیکس نہیں دے رہا۔ آپ نہیں کر سکتے، حکومت یا تو انکمپیٹنٹ ہے یا آسانی ڈھونڈتی ہے اور کسی اور کا ٹیکس کسی اور سے وصول کر رہی ہے۔ نہیں خان صاحب، آپ نے وہ کہتے ہیں یو ہٹ دی نیل آن دا ہیڈ، بڑی جینوئن بات کی ہے، اور اس کا کوئی دفاع نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ نے ٹیکس دیا ہے، آپ پہ لیوی قیمت میں بھی آپ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ بات یہ کہ مسئلہ